اگلی حدیث حضرت ابو کبشہ سے ہے. کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے بارے میں قسم اٹھا کر تمہیں بتاتا ہوں اور تم اچھی طرح ان کے بارے میں اپنے ذہنوں میں ان کو محفوظ کر لو. یعنی 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں، انہیں یاد کر لو. نمبر 1 کہ صدقہ خیرات کرنے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوتا. یعنی قسم کھا کے آپ نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی بات تو ویسے بھی بہت سچی تھی، اور اس میں جب آپ قسم کھا دیں تو پھر تو کوئی شک رہتا ہی نہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دل کو وسیع کریں. دوسری بات یہ کہ جس انسان پر ظلم ہوا اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے. یعنی وقتی طور پر تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا صلہ اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں. اور جس انسان نے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی محتاجی اس پہ مسلط کر دیتا ہے. راوی کو شک ہے یا آپ نے اس طرح اور حکم فرمایا اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اس کو محفوظ کر لو. فرمایا دنیا 4 انسانوں کے لیے ہے. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مال اور علم دیا. یعنی کون لوگ دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ایک جن کے پاس مال اور علم ہو اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مال پا کے خدا کو ہی بھول جائے، اور صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو حقوق دیتا ہے، اور اس میں اللہ کے حق کو جانتا پہچانتا ہے، یعنی زکوٰۃ صدقات خاص اللہ کا جو حق ہے اس کو بھی دیتا ہے. یہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے میں ہے. یعنی جس کے پاس مال بھی ہو، علم بھی ہو، خدا کا حق وہ دیتا ہو، بندوں کا حق دیتا ہو، ایسا شخص بلند ترین درجہ رکھتا ہے. دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا. بس وہ انسان اپنے ارادے میں سچا ہے. جب وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں انسان کی طرح عمل کرتا، بس اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا. یعنی جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، لیکن وہ پکا نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر ہو تو وہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت قبول کر کے اس کو اجر دے دیتے ہیں. ان دونوں کا ثواب یکساں ہے. یعنی یہ نمبر 2 اور نمبر 1 کا اجر جو ہے وہ برابر ہے. تیسرا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور علم نہیں دیا. وہ اپنے مال میں علم و بصیرت نہیں رکھتا کہ کہاں خرچ کرے اور کہاں نہ کرے. دیوانہ بنا ہوا ہے، یعنی بے سمجھی سے جدھر خواہشات لگاتی ہیں ادھر خرچ کر ڈالتا ہے. اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف اس میں موجود نہیں، اور نہ ہی وہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو بھی کچھ نہیں دیتا، اور نہ ہی مال میں اللہ کے حق کو جانتا ہے. بس یہ انسان بدترین مرتبے میں ہے. اور چوتھا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں انسان کی طرح عمل کرتا، یعنی غلط کاموں کو دیکھ کے کہتا کہ میں بھی ایسا اور ایسا کرتا، بس اس کی نیت پر اس کو گناہ ہوتا ہے. یعنی ہے بھی نہیں مال، صرف یہ نیت رکھتا اگر مل جائے تو فلاں غلط کام میں خرچ کرتا، تو اس پر نہ ہوتے کے باوجود اس کی بد نیتی کا پھر اس کو عذاب ملتا ہے، یعنی اس کو گناہ اس کو سمیٹ رہا ہے. اور یہ دونوں گناہ ہمیں برابر ہوں گے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال نہ ہو اور علم ہو، صحیح رہنمائی ہو، ہدایت ہو، اللہ کی توفیق ہو، صحیح کاموں کے لیے نیت انسان کے اندر ہو، تو بھی انسان محروم نہیں رہتا. اور جو صحیح علم سے محروم رہ گیا، صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی سے محروم رہ گیا، وہ دنیا کی بڑی خیر سے محروم رہ گیا، اور آخرت کی خیر سے تو محروم ہی ہے، کیونکہ آخرت میں تو اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر.